الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ جو کوئی آدمی کسی برائی کو دیکھے اور وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر زبان سے روک سکتا ہو تو زبان سے روکے، اور کم سے کم آخری درجہ جب زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ہم کو، لیکن ظالم کی مدد کس طرح سے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روکو، یعنی مسلمان کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ خود بھی نیک بنے، اچھا بنے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنی طاقت کے بقدر دوسروں کو ظلم سے، برائی سے روکے، جس درجے کی طاقت بھی اس کو حاصل ہو۔ اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی ایسے موقع پر جہاں کسی کی وہ مدد کر سکتا ہے مدد نہ کرے تو وہ خود بھی گناہگار ہوتا ہے۔ یعنی ایک آدمی خود ظلم نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ دوسرے پر ظلم کو روک سکتا ہے، لیکن اس طاقت کے باوجود وہ ظلم سے نہ روکے اور خاموشی اختیار کر لے تو وہ بھی گناہگار ہے۔ ظلم کرنے والا تو گناہگار ہے ہی، یہ مدد نہ کرنے والا بھی گناہگار ہے۔ یہ بات احادیث شریفہ سے صاف طور پر معلوم ہوتی ہے، شریعت کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس وقت کسی فرد پر ظلم نہیں بلکہ پوری انسانیت پر ظلم کی شکلیں چل رہی ہیں۔ ایک آدمی پر ظلم کا سوال نہیں ہے، پورے ملک پر، ملک کے سارے کمزور لوگوں پر ظلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جب کسی معاشرے سے انصاف ختم ہو جاتا ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے، تو ہر طرف فساد اور بگاڑ پھیل جاتا ہے۔ اس وقت ہماری شامت اعمال سے
دنیا کے اور بھی ممالک کا ایسا حال ہے، لیکن خاص طور پر ہمارا ملک ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہے کہ جس میں ظلم و ستم کا زور ہے، حق اور انصاف کمزور پڑ گیا، ظلم و ناانصافی کا دور دورہ ہے۔ ایسے موقع پر جب پوری انسانیت، پورا ملک، پوری ملت حالات سے دوچار ہو، اس وقت ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہیں، اپنی زندگی میں مست رہیں، خاموشی اختیار کر لیں، تو کیا ہم اللہ کے پاس جواب دہ نہیں ہوں گے؟ غور کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، ہر قسم کے ظلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی یہ بتاتی ہے کہ آپ نے مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے آپ نے بہت سے خطرات مول لیے۔ جب آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، نزول وحی سے پہلے کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے میں شرکت فرمائی۔ حالانکہ اس وقت تک آپ نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی، آپ پر قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ مکے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر سے آنے والے تاجروں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، استحصال کرتے ہیں۔ تو ایک معاہدہ کیا گیا جس میں مکے کے کچھ شریف سرداروں نے شرکت کی، اور ان شریف سرداروں نے یہ عہد کیا کہ اگر ہماری بستی میں کوئی ظلم اس طرح کا ہوگا اور کسی تاجر کو اس طرح سے ستایا جائے گا تو ہم سب مل کر اس مظلوم کی مدد کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کو ظلم سے روکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت فرمائی، اور آپ بعد میں بھی، بعثت کے بعد بھی آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اب بھی مجھے ایسے کسی معاہدے میں شرکت کے لیے بلایا جائے تو میں اس میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ اسی وجہ سے اس ملک کے اندر یہ بھی ضرورت ہے کہ جتنے مظلوم طبقات ہیں ان مظلوم طبقات کا ساتھ دیا جائے، ظلم کو ختم کرنے کے اندر ان کے ساتھ شرکت اختیار کی جائے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بعض وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا دین سے کیا تعلق ہے، یہ ہماری کم علمی اور غلط فہمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس صرف نماز کی بات کرو، روزے کی بات کرو، دعا اور ذکر و تلاوت کی بات کرو، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ خود آپ کی سیرت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ آپ سے بڑھ کر نماز کا پڑھنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، دعا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مگر آپ کی پوری زندگی اس بات سے بھری ہوئی ہے کہ آپ نے ہر موقع پر مناسب تدبیریں اختیار فرمائیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ معاہدوں میں شرکت فرمائی، آپ نے قبیلوں کے ساتھ معاہدے کیے، معاہدوں کے ٹوٹنے پر آپ نے رد عمل کا اظہار کیا۔ دیکھا جائے تو فتح مکہ بھی ایک ایسے ہی واقعے کے نتیجے میں فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا۔ حدیبیہ کے موقع پر صلح ہوئی تھی، اور جو کفار کے قبیلے تھے ان میں سے کچھ مسلمانوں کی طرف تھے اور کچھ مکے والوں کی طرف تھے، اور معاہدے کی پابندی چل رہی تھی، لیکن بعض وہ قبیلے جو مکے والوں کے ساتھ تھے انہوں نے ظلم کیا ان قبیلوں کے اوپر جو مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ انہوں نے آ کر حضور سے شکایت کی کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ہم پر یہ ظلم و زیادتی کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو کہلا بھیجا کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی تلافی کرو،
اگر اس کی تلافی نہیں کرو گے تو پھر ہم اپنے معاہدے کو توڑ دیں گے۔ تو وہ ظلم کسی مسلمان پہ نہیں ہوا تھا، مدینے کے رہنے والے کسی فرد پہ نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کا جو حلیف ایک قبیلہ تھا اس پر ہوا تھا ظلم۔ آپ نے اس کی وجہ سے مکے والوں سے معاہدہ ختم کرنے کا اعلان فرما دیا۔ پہلے مکے والوں کو، کفار مکہ کو باخبر کیا گیا، لیکن جب انہوں نے کچھ اقدام کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اپنا معاہدہ ختم کر رہے ہیں۔ پھر تو غرض یہ کہ آپ نے کمزوروں کا ساتھ دیا، آپ نے ایک ایسے قبیلے کا جو مسلمان نہیں تھا مگر اس کے اوپر ظلم ہوا تھا، آپ نے اس کا ساتھ دینے کے لیے مکے والوں سے کیا ہوا وہ معاہدہ آپ نے توڑ دیا تاکہ مظلوم کی مدد کی جائے، اور پھر اسی کے نتیجے میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں سے معاہدے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے لوگوں سے معاہدے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو غرض یہ کہ یہ سمجھنا کہ بھائی یہ ساری سرگرمیاں ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس نماز پڑھتے رہو اور دعا کرتے رہو اور یہ سب اسی وجہ سے ہے، بے شک ہمارے اعمال کی شامت ہے، یقیناً اس کا کوئی انکار نہیں ہے کہ بھئی یہ سب ہمارے گناہوں کا نتیجہ، مگر یہ ہے کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے، شریعت کے کیا حکم ہے۔ تو شریعت کا حکم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز دعا کرتے رہو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز دعا کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتے ہوئے، دین کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ مناسب تدبیریں اختیار کرو۔ تو غرض یہ کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو صورتحال ہے اس صورتحال میں ہمیں تمام مظلوموں کے ساتھ رہنا ہے اور ظلم کو ختم کرنے کی ہمارے بس میں اور طاقت میں جتنی کوشش ہے وہ کرنا ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے اس کا اللہ کے پاس ہم سے سوال ہے۔ اور اس کے لیے ایک اہم مرحلہ جو اس وقت ہمارے ملک میں درپیش ہے وہ انتخابات کا ہے، اپنے ووٹ کے استعمال کا ہے۔ ہمارے ووٹ کا یہ استعمال مظلوم کی مدد کر سکتا ہے، ظالم کو ظلم سے روک سکتا ہے، اور اگر مختلف غلط فہمیوں کی وجہ سے، سستی کوتاہی کی وجہ سے، ہیلوں بہانوں کی وجہ سے ہم نے اس ذمہ داری کو نہیں ادا کیا، ہم نے اپنے ایک اس حق رائے دہی کا استعمال نہیں کیا، تو ہماری یہ لاپرواہی، ہماری یہ کوتاہی ظالموں کی مدد کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس طرح سے کہ ان کو ظلم میں مدد ملے۔ ظالم کی یہ مدد نہیں کہ ظلم سے روکا جائے، بلکہ ہم نے ظالموں کو ظلم کرنے کا موقع دے دیا، مظلوموں کا ہم نے ساتھ نہیں دیا۔ ہم بھی ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں، ملک کی بہت بڑی آبادی ہے، مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمانوں کو تو صرف نمایاں کیا جا رہا ہے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، مسئلہ پورے ملک کا ہے، ملک کے تمام کمزور لوگوں کا ہے، اور یہ کہ چند مٹھی بھر لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی دولت، ملک کا اقتدار و اختیار سمٹ رہا ہے، اور باقی ملک کی پوری آبادی، اس عظیم ترین ملک کی اتنی بڑی آبادی یہ مظلوم بننے جا رہی ہے، مظلوم بنتی جا رہی ہے، اور ظلم کے شکنجے میں یہ پھنستی جا رہی ہے۔ تو سب کا مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے تمام علماء کی طرف سے، تمام دینی، سیاسی، سماجی رہنماؤں کی طرف سے، ملک کے تمام بہی خواہوں کی طرف سے بہت تاکید ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ووٹ کا پورا استعمال کریں، مرد بھی، عورتیں بھی، جو نوجوان ہیں وہ بھی، بوڑھے بھی۔ جن کی عمر 70 سے زیادہ ہو گئی ہے تو ان کے لیے سہولت ہے، وہ گھر پہ آ کے ان کا ووٹ لے لیا جاتا ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جائے، اور باقی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کیا جائے۔ بالخصوص عورتوں کا ووٹ کم استعمال ہوتا ہے، ہم لاپرواہی نہ برتیں، جس کا بھی ووٹ ہے وہ استعمال کرائیں۔ عورتیں ہیں تو ان کو بھی لے جائیں، بہت سے لوگ بہت سی جگہ پر مختلف تدبیریں اختیار کر رہے ہیں۔ کل بعض ساتھیوں نے بتایا کہ مہاراشٹرا وغیرہ میں بعض سلم علاقوں میں
کچھ لوگوں نے ذمہ داری لے لی کہ اس دن ہم ناشتہ تقسیم کر دیں گے تاکہ گھر کی عورتیں کام کاج کے بوجھ سے بھی فارغ رہیں، اور ناشتہ تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان بستیوں کی، کیونکہ غریب پسماندہ بستیوں میں زیادہ شعور نہیں ہے ان کو، تو اس موقع پر لوگ لے جا کے ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں تاکہ وہ کام کاج کے بوجھ سے بچے رہیں اس دن اور جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ تو غرض یہ کہ خاص طور پر اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ گزشتہ تمام انتخابات کے حالات سے بالکل مختلف ہیں، اس وجہ سے ہمیں ابھی سے بات چلانا ہے۔ ووٹر آئی ڈی بنانے کا جو وقت تھا وہ وقت تو ختم ہو چکا، اب 25 اپریل کو فہرست غالباً جاری ہونے والی ہے، تو جیسے ہی فہرست جاری ہو تو اپنے ناموں کو چیک کریں، اپنی ووٹر کی جو سلپ ہے اس سلپ کو جہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد حاصل کریں، اور اپنے ووٹ کا پورا استعمال کریں، اپنی اور اپنے اطراف کی فکر کریں، گھر کی عورتوں میں سے بھی کسی کا ووٹ ضائع ہونے نہ پائے، اس کا بہت اہتمام ضروری ہے۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے، ملی ذمہ داری ہے، اور اس ملک کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری ایک لازمی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن میں اللہ امن و امان نصیب فرمائے، اور ظلم سے اور ظالموں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔